بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ڈاکٹر عبدالقادر مشتاق, گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد سے, اور میں اس وقت مخاطب ہوں اپنے بی ایس پروگرام کے اسٹوڈنٹ سے آئیڈیالوجی اینڈ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے حوالے سے. آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ جو ہمارا پریویس لیکچر تھا اس کی کنٹینیوشن ہے, اور آج ہم 18th امینڈمنٹ پہ بات کریں گے. 17th امینڈمنٹ پہ ہم اس سے پہلے بات کر چکے ہیں, آج ہم 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, اگر آپ کے پاس اس وقت کاغذ, اپنا رجسٹر اور پینسل نہیں ہے تو اس کو لے لیں, کیونکہ یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک منی کانسٹیٹیوشن ہے 18th امینڈمنٹ. اس میں مور دین 100 آرٹیکلز پہ اس میں امینڈمنٹس ہوئیں, لہذا اس کے آج ہم مین فیچرز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں, اور کس طرح اس نے ہمارے پولیٹیکل کلچر کو اور ہمارے پورے ملک کے جو سینٹر پروونسز ریلیشنز ہیں ان کے حوالے سے, اور جوڈیشل سسٹم کے حوالے سے کون کون سی چینجز اس کے اندر آئیں, وہ ابھی آپ کے ساتھ میں ڈسکس کروں گا اور آپ اس کو رائٹ ڈاؤن کریں گے. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس میں 17th امینڈمنٹ جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. یہ جب 18th امینڈمنٹ آئی تو اس کے اندر 17th امینڈمنٹ کو انہوں نے ختم کر دیا, اس کو ایبروگیٹ کر دیا, اس کو ڈیلیٹ کر دیا. اب کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ 17th امینڈمنٹ میں کیا تھا جو 18th امینڈمنٹ میں یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم اس کو ختم کریں. وہ 17th امینڈمنٹ یہ تھی کہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے حوالے سے جو ہماری اسمبلی ہے, نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کا ایشو تھا, کہ کیا پریزیڈنٹ کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ نیشنل اسمبلی ڈیزالو کر سکتے ہیں. جی بالکل تھی. 17th امینڈمنٹ نے پریزیڈنٹ کو یہ پاور دی تھی کہ وہ نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتے. لیکن ہمارے پولیٹیشنز نے آتے ہی کیا کیا اس کے بعد کہ انہوں نے اس 18th امینڈمنٹ کے تحت 17th امینڈمنٹ کو ختم کر کے وہ پاور جو ہیں وہ پرائم منسٹر کو ڈیلیگیٹ کر دی. اب پریزیڈنٹ without the consultation or the advice of the prime minister, he doesn't have authority to dissolve the national assembly. یہ انٹرسٹنگ, اس سے پولیٹیکل کلچر ہمارا اسٹرینتھن ہوگا, اس سے ہمارا جو ڈیموکریٹک پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے وہ بہتر ہوگا, اور ملک کے اندر پرائم منسٹر کے پاس جو پاورز ہیں وہ ایکسرسائز کرے گا, جس سے پولیٹیکل کلچر میں کافی بہتری آئے گی. اس کے بعد دوسرا اس 18th امینڈمنٹ میں کیا کیا گیا کہ ہمارے جو پروونسز ہیں ریجنل آئیڈینٹی کو سپورٹ کیا گیا, یا ریجنل آئیڈینٹی کو سٹرینتھن کیا گیا. وہ کیسے کیا گیا؟ اس میں یہ ہوا کہ NWFP کا نام چینج کر کے خیبر پختونخوا رکھ دیا گیا. سندھ جو ہے پہلے ہم لکھتے تھے SIND, لیکن اس کے اندر 18th امینڈمنٹ میں H کا اضافہ کر اب سندھ لکھا جاتا ہے SINDH. اور ساتھ کیا کیا گیا کہ بلوچستان پہلے ہم یو سے لکھتے تھے BALUCHISTAN, تو اس 18th امینڈمنٹ میں اس میں یو کی جگہ پہ او کو ریپلیس کر دیا گیا کہ او لکھا جائے گا BALOCHISTAN. اب یہ پولیٹیکل یا ہماری جو ریجنل آئیڈینٹیز ہیں ان کو رسپیکٹ کو اور ان کے جو آئیڈینٹی کو تسلیم کرنے کا جو ایک کانسیپٹ ہے اس کو سٹرینتھن کیا گیا. پھر تیسرا پوائنٹ جو اس کے اندر 18th امینڈمنٹ میں ہم دیکھتے ہیں وہ ہے ایجوکیشن پالیسی. پاکستان میں پہلی دفعہ 16 ایئرز آف ایجوکیشن کو گورنمنٹ نے فری ڈکلیئر کر دیا کہ اٹ از دا رسپانسبلٹی آف دا اسٹیٹ ٹو ایجوکیٹ دا ماسز ٹل دا کلاس آف ٹل 16 ایئرس. جو ایجوکیشن ہوگی اس کو وہ فری آف کاسٹ اسٹیٹ پرووائڈ کرے گی. لیکن آگے اس کی کوشچن اس کی امپلیمنٹیشن پہ آتے ہیں کہ کس حد تک اسٹیٹ نے اس کو اون کیا اور کس حد تک لوگوں کو فری ایجوکیشن دی گئی. یہ ایک چیلنجیبل یا ایک کوشچنیبل ایک تھنگ ہے جس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. پھر تیسرا جو چوتھا پوائنٹ اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں وہ ہے ہماری جو ویکر سیکشنز آف دی سوسائٹی. اسٹوڈنٹس آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے امینڈمنٹس پہ سٹارٹ کیا تھا تو میں نے آپ کو کچھ پوائنٹس نوٹ کروائے تھے, جس میں نمبر 1 میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے اسٹرگل فار پاکستان کا ایک چیپٹر, اسٹرگل فار پاور کا ایک چیپٹر بنانا ہے. دوسرا میں نے آپ سے کو کہا تھا کہ اسلامک پروویژنس کا آپ ایک چیپٹر بنائیں گے. تیسرا جنرل پروویژنس کا ایک چیپٹر بنائیں گے. چوتھا آپ ہیومن رائٹس کا پورشن بنائیں گے. اور پانچواں جو ہے وہ ویکر سیکشنز آف دا سوسائٹی کا ایک چیپٹر ہوگا. یہ 5 جو چیپٹرز ہیں ان کو اگر آپ سامنے رکھیں گے
اور ان پہ آپ اس کانٹیکس میں آپ ان امینڈمنٹس کو انالائز کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے لیے انڈرسٹینڈنگ کوئی پرابلم نہیں رہے گی. اب ویکر سیکشنز آف سوسائٹی کے لیے کیا کیا گیا 18th امینڈمنٹ میں؟ اس میں جناب یہ کہا گیا کہ ہر صوبے کے اندر ایوری پروونس ایک سیٹ کا اضافہ کر دیا جائے. سینٹ کے اندر اگر 100 سیٹس ہیں تو جب ایک سیٹ کا ہر صوبے میں منورٹیز کے حوالے سے اضافہ ہوگا تو وہ 104 سیٹس بن جائیں گی. یعنی منورٹیز کا تو آلریڈی کوٹا ہے لیکن اس کوٹے کو بڑھا دیا جائے اور اس میں ایک سیٹ کا اضافہ کر دیا جائے. یہ بہت اچھا شگون تھا کیونکہ پاکستان کے اندر منورٹیز کے حوالے سے قائد اعظم محمد علی جناح کی 11 اگست کی سپیچ بھی ہمارے لیے بڑی مشعل رہا ہے کہ ہمیں منورٹیز کو پراپر ان کا شیئر دینا چاہیے اور منورٹیز کے رائٹس، ان کی پراپرٹی، ان کے لائف کی پروٹیکشن جو ہے وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. تو یہ 18th امینڈمنٹ کے اندر ہماری ویکر سیکشنز آف دا سوسائٹی، جب میں ویکر سیکشنز آف سوسائٹی کا میں ورڈ استعمال کرتا ہوں تو اس سے یہ مراد ہوتی ہے کہ خواتین، فیمیل وومن اور دوسری ہماری منورٹیز. اس کے بعد نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہمارے شروع ہوتے ہیں جوڈیشری کے ریلیٹڈ. جوڈیشری پہ آلریڈی بھی ہم ڈسکشن کر چکے ہیں امینڈمنٹس پہ اسٹارٹ میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں کہ کس طرح ججز کی ایج فکس کی گئی، کس طرح ججز کی جو ریٹائرمنٹ ہیں یا ججز کی جو اپائنٹمنٹس ہیں اس کے حوالے سے ہم امینڈمنٹس پہ بات کر چکے ہیں. لیکن جو 18th امینڈمنٹ ہے اس میں ایک تو یہ کیا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ واز اسٹیبلشڈ ان پاکستان، کہ وہاں پہ جو فیڈرل کے اندر جو کورٹ کے اندر جو کیسز کا پریشر یا برڈن ہے اس کو کم کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کا قیام جو ہے اس کو میٹیریلائز کر لیا گیا 18th امینڈمنٹ کے اندر. دوسرا جناب جو سیکنڈ پوائنٹ اس کے اندر ہے اسی سے ریلیٹڈ، جوڈیشری سے ریلیٹڈ تھا، وہ یہ تھا وہ ان کی اپائنٹمنٹس تھی، ججز کی اپائنٹمنٹس. پہلے سپوز پریزیڈنٹ جو ہے وہ آلینال تھا، وہ جب بھی ججز کو جیسے چاہتا وہ اس کو اپائنٹ کر دیتا، اس کی بیسک ریکوائرمنٹ لائکنگ ڈس لائکنگ بڑی تھی پریزیڈنٹ صاحب کی. تو اب یہاں یہ کر دیا گیا کہ اس کے لیے باقاعدہ ایک جوڈیشل کمیشن پرپوز کیا گیا. جوڈیشل کمیشن کی فارمیشن ہوگی. اب اس جوڈیشل کمیشن میں کون ہوگا؟ اس میں چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا، اس میں 2 سپریم کورٹ کے ججز ہوں گے، اس میں 2 ریٹائرڈ ججز ہوں گے، اس کے اندر لا منسٹر ہوگا، اس کے اندر اٹارنی ہوگا، اس کے اندر جو ہماری بار کونسل ہے پاکستان بار کونسل اس کا ریپرزینٹیٹیوز ہو. اب اس کو آپ نے غور کیا ہوگا، نمبر 1 چیف جسٹس آف پاکستان، نمبر 2 ججز آف دا سپریم کورٹ 3 ممبرز ہو گئے، اور اس کے بعد 2 ریٹائرڈ ججز 3 اور 2 5 ہو گئے، اور اس کے بعد لا منسٹر وہ 6 ہو گئے، اور پھر اس کے بعد اٹارنی 7 اور 7 ریپرزینٹیٹیو آف پاکستان بار کونسل، یعنی ٹوٹل یہ 8 ممبرز ہو گئے. اب 8 ممبرز پہ جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ مشتمل ہوگا، جو ججز کے نام فائنلائز کرے گا، اور فائنلائز کرنے کے بعد وہ کس کے پاس بھیجے گا؟ فائنلائز کرنے کے بعد وہ پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس بھیجے گا. اب یہ دوسری سٹیج سٹارٹ ہو جاتی ہے جس میں ججز کے سپریم کورٹ کے ججز کے نام جو ہے وہ فائنل کیے جائیں گے. تو اس میں جو ہے وہ آفٹر دا اپروول آف دا جوڈیشل کمیشن دا میٹر ول بی ریفر ٹو دا پارلیمنٹری کمیٹی، اور پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے وہ کن پہ مشتمل ہوگی؟ وہ ہماری جو نیشنل اسمبلی ہے اس کے ممبرز پہ مشتمل ہوگی. لہذا وہ جب اس کی اپروول دیں گے تو اس کے بعد نام جو ہے وہ آگے فائنل اپروول کیے جائیں گے، اور اگر وہ اس کے اپروول نہیں دیتے تو اس کے بعد وہ لسٹ جو ہے وہ واپس جوڈیشل کمیشن کے پاس چلی جائے گی. اب یہاں ایک کوسچن ریز ہوا کہ اگر نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے اور اس دوران ہمیں ججز کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر کیا لاہ عمل یا جو ایک میتھڈ ہے وہ ہم کیا اڈاپٹ کریں گے؟ تو اس میں 19th امینڈمنٹ یعنی 18th امینڈمنٹ کے بعد 19th امینڈمنٹ متعارف کروائی گئی، جس میں یہ کہا گیا کہ یہ جو پارلیمنٹری کمیٹی ہوگی اس کے ہاف ممبرز فرام نیشنل اسمبلی اینڈ ہاف ممبرز فرام سینٹ، کیونکہ سینٹ جو ہے وہ ڈیزالو نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ اپنی ڈیوریشن جو ہے وہ کمپلیٹ کرتی ہے. تو لہٰذا اگر ان کیس وہاں پہ یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کی ضرورت ہے تو جو سینٹ کے ممبرز ہوں گے وہ اس کے اندر موجود ہوں گے تاکہ وہ اپنی ریکمنڈیشنز دے سکیں. اچھا، اب یہ جو ہے اس میں یہ جوڈیشری کا یہ ٹیک اپ جو ہے
کمیٹی کا وہ نام جو ہے وہ آگے ریفر ہو جائیں گے اور پھر ان کی اپروول ہوگی اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں ڈسکس ہو جائیں گی. یہ جناب اپوائنٹمنٹ آف دا ججز کا ایک پروسیس یا میکنزم متعارف کروا دیا گیا اور بڑا اچھا ایک میکنزم تھا. اس کو سسٹمائز کر دیا گیا, سسٹم کے اندر لا کے اس کو ایک قانونی شکل دے دی گئی اور یہ میرے نزدیک ایک اچھا پوائنٹ تھا. اس کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ جو 18th امینڈمنٹ میں پاکستان کی بہت بڑی لوگوں کی ڈیمانڈ بھی تھی, وہ یہ تھی پروونشل اٹانومی. پروونشل اٹانومی یہ ہوتی ہے کہ when more and more powers are transferred to the provinces, it is called a provincial autonomy. اب ہمارے پاس اس سے پہلے 3 کانسٹیٹیوشن رہ چکے تھے, 1956, 62 اور 73. ان سب کے اندر پروونشل اٹانومی تھی لیکن لمیٹڈ تھی. تو لہٰذا اب 18th امینڈمنٹ میں اس پروونشل اٹانومی کو انشور کرنے کے لیے, اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس کے اندر ایک پورا میکنزم متعارف کروا دیا گیا. وہ کیا تھا جناب, اس میں کانسٹیٹیوشن 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں 3 لسٹ ڈیفائن کی گئی تھی. پہلی لسٹ کے اندر وہ ڈپارٹمنٹس تھے جن کو ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ اس کو ڈیل کرتی تھی, یعنی سینٹر کے پاس وہ ڈپارٹمنٹس فیڈرل لسٹ میں ہوتے تھے. دوسری ہماری پروونشل لسٹ کے وہ ڈپارٹمنٹس تھے جن کو پروونسز ڈیل کرتے تھے. اور تیسری ہماری ایک کنکرنٹ لسٹ تھی جس کو ہم مشترکہ لسٹ بھی کہتے ہیں, جس کو ہمارے سینٹر اور پروونسز دونوں استعمال کر سکتے تھے. لیکن اگر ان دونوں میں کہیں کنفلکٹ ہو, کوئی ایسا ایشو ریز ہوتا ہے کہ جس میں سینٹر اور پروونسز کے درمیان کنفلکٹ پیدا ہوتا ہے کسی ایسے میٹر پہ جو کنکرنٹ لسٹ میں فال کرتا ہے, تو اس میں کیا ہوگا کہ پرائورٹی ول بی گیون ٹو دا سینٹر. اب یہ سسٹم چل رہا تھا جس کو 18th امینڈمنٹ نے آ کے اس کو ریفرمائز کر دیا کہ انہوں نے کہا جی کنکرنٹ لسٹ کو ختم کریں. مور دین 60 ڈپارٹمنٹس جو کنکرنٹ لسٹ میں فال کرتے تھے وہ پروونسز کو ٹرانسفر کر دیے گئے. اب اس سے ایک سب سے بڑی یہ چینج آئی کہ جو سینٹر اور پروونسز کے درمیان جو پاور کا بیلنس تھا وہ پروونسز کی طرف چلا گیا, اور پروونسز کو یہ زیادہ پاورز دینے کا مطلب یہی تھا کہ ہم ان کو پروونشل اٹانومی دیں تاکہ یہ اپنے فیصلے, اپنے اختیارات اور اپنے ڈیسیجنز خود کر سکیں, اور پروونشل لیول پہ ان چیزوں کو سٹرینتھن کریں گے تو اس سے ہماری اسٹیٹ بھی سٹرینتھن ہوگی اور ہمارے جو پروونسز ہیں وہ بھی سٹرینتھن ہوگی. اس کے علاوہ ہمیں جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ 20th امینڈمنٹ, اب ہم 20th امینڈمنٹ کی طرف جاتے ہیں. 20th اور 22nd امینڈمنٹ ان دونوں کو ذرا ملا کے دیکھنے کی ضرورت ہے, یعنی 20ویں اسائنمنٹ اور 22ویں امینڈمنٹ, 20ویں امینڈمنٹ اور 22ویں امینڈمنٹ جو ہے ان دونوں کو ذرا ملا کے انالائز کرنے کی ضرورت ہے جناب. تو اس میں کیا ہوا, یہ دونوں جو ہیں یہ الیکشنز اور الیکشن کمیشن کے متعلق ہیں, یعنی 20th amendment اور 22nd amendment is related to the elections and the election commission. اب 22nd amendment کی طرف ہم آتے ہیں کہ اس کے اندر کیا تھا جناب. اس کے اندر جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کی اپائنٹمنٹ, who will become the chief election commissioner. چیف الیکشن کمشنر کی اپائنٹمنٹ بھی ایک کریٹیکل اور کروشل ایشو رہا ہے کیونکہ اس نے الیکشن کنڈکٹ کروانے ہوتے ہیں, اور پاکستان کے اندر ہمیشہ جب بھی الیکشنز ہوئے ہیں تو اس میں کوئی کہیں سے ریگنگ کا ایلیگیشن ریز ہوتا ہے, کہیں سے اس کی جو ایک نیوٹرلٹی ہے الیکشن کمشنر کی اس کو چیلنج کیا جاتا ہے. تو 18 یہ جو 22nd جو امینڈمنٹ ہے اس نے اس مسئلے کو کیسے ٹیک اپ کیا. انہوں نے کہا جی کہ اینی بی ایس 22nd گریڈ آفیسر, جو 22ویں گریڈ کا کوئی آفیسر ہوگا, ریٹائرڈ میں آرمی آفیسر بھی ہو سکتا ہے, اس میں ججز میں سے بھی ہو سکتا ہے, اس میں سے بیوروکریٹس میں سے بھی ہو سکتا ہے, اس کو ایز اے الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے. اب اس سے پہلے کیا ہوتا تھا 2016 سے پہلے کہ ہمیشہ جو ریٹائرڈ جج ہوتے تھے وہ ملٹری وہ الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمشنر لگتے تھے, لیکن اب اس کا ذرا دائرہ بڑھا دیا گیا کہ ریٹائرڈ بیوروکریٹ بھی اس میں بن سکیں گے, اس میں ریٹائرڈ ملٹری آفیسر بھی بن سکیں گے, ریٹائرڈ ججز بھی بن سکیں گے. اب وہ جو الیکشن کمشنر صاحب ہوں گے ان کے انڈر 4 ممبرس ہوں گے. وہ 4 ممبرز جو ہیں ان میں سے یہ ایک بڑی بات آئی کہ اگر ان کو ہم اکٹھے اپوائنٹ کرتے ہیں تو یہ اکٹھے جو ہیں چاروں کے چاروں ایک ہی ٹائم پہ فارغ ہو جائیں گے. تو لہٰذا اس کا اس طرح میکنزم بنایا گیا جس طرح ہمارے سینٹ کا میکنزم ہے کہ کچھ ممبر جو ہیں وہ مستقل ممبرز رکھے گئے تاکہ وہ جن کو آپ نے فارغ کرنا ہے تو وہ لوگ اگر چلے بھی جائیں
तो वो मेंबर जो है उनके जाने के बाद जो है वो जो मुस्तकिल मेंबर्स हैं वो वहाँ पे मौजूद हों और इस तरह सिस्टम जो है वो रन किया जा सके। उसके बाद जनाब 24th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अब ये 24th अमेंडमेंट 2017 में उस वक्त सेंसेस मरदमशुमारी हुई और मरदमशुमारी के नतीजे में हल्का बंदियाँ की गई। हल्का बंदियों का जिसके डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज का सिस्टम मुतारफ़ करवाया गया कि चूँकि आबादी बढ़ चुकी है या कम हो चुकी है, उसके मुताबिक हमें नेशनल असम्बली के अंदर सीट्स की जो एलोकेशन है वो करनी चाहिए। तो उसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग जो फैक्टर हमें देखने को मिला कि 2017 के बाद जो टोटल सीट्स थी वो 272 सीट्स, और 272 में पंजाब के पास 141 सीट्स आई। अब इससे पहले पंजाब के पास कितनी थी? 149। और इस 2017 की जो मरदमशुमारी है और डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज है, इसमें पंजाब की सीट्स कम हो गई, यानी पंजाब की आबादी जो है उसमें कमी आई है, उसमें इजाफा नहीं हुआ। अब जब आबादी कम हुई तो उसके मुताबिक जो सीट्स की तादाद है वो पंजाब की कम हो गई, यानी 149 से कम होकर 141 तक आ गई। इसी तरह 61 जो सीट्स हैं वो सिंध के पास थी, 16 सीट्स जो हैं वो बलूचिस्तान के पास थी, 2 सीट्स जो हैं वो इस्लामाबाद के पास थी। तो ये हमारी जो 24th अमेंडमेंट है, इसको आपने डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज के हवाले से और सेंसस 2017 के हवाले से इसको आपने एनालाइज करना है। उसके बाद हमारे पास जो अमेंडमेंट है वो 25th और 26th अमेंडमेंट है। अब 25th अमेंडमेंट जो है, ये 26th अमेंडमेंट जो है, उसके अंदर आपने अपने जहन में जो मेन उसका मरकज है वो फाटा है। फाटा का जो मर्जर हुआ था खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वो इस अमेंडमेंट के तहत हुआ था कि फाटा के लोग जो थे वो पहले भी नेशनल असम्बली में आते थे लेकिन इंडिपेंडेंट पोजीशन में आते थे। अब वो लेजिस्लेशन में उन्होंने हिस्सा लेना है या नहीं लेना है, ये एक अलग से डिबेट है और अलग से पावर्स हैं। तो इस सिलसिले में डिमांड ऑफ द पीपल ऑफ फाटा की ये थी कि उन्हें अलग प्रोविंशियल स्टेटस दिया जाए ताकि वो उनके नुमाइंदे जो हैं वो असम्बली के अंदर अपना प्रॉपर किरदार अदा कर सके। लेकिन चूँकि पाकिस्तान के अंदर हमारे साउथ पंजाब में से भी, हमारे बावलपुर से भी और कराची से भी मुख्तलिफ प्रोविंसेस की डिमांड उठती रहती है, तो लिहाजा गवर्नमेंट ने एक बेहतर समझा कि हमें खैबर पख्तूनख्वा को अगर हम प्रोविंशियल स्टेटस देते हैं तो हमें और जो सूबों के मुतालबात हैं उनको भी हमें प्रोविंशियल स्टेटस देना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है कि इसको खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के अंदर मर्ज कर दिया जाए और वहाँ से जो है वो लोग जो इलेक्ट होंगे वो फिर आगे नेशनल असम्बली में आकर अपना रोल प्ले करेंगे। और उनको हम इन हालात में फाटा के लोगों को प्रोविंशियल स्टेटस दिया भी नहीं जा सकता था क्योंकि उनकी फिनंशियल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो उनको एक अलग सूबे के तौर पे जो है वो एक इंटरटेन किया जाए और अपने एक्सपेंडिचर जो है वो पूरे कर सके। तो इसमें जनाब ये प्रोविंशियल स्टेटस तो अलाट ना हुआ लेकिन इसका मर्जर हो गया खैबर पख्तूनख्वा के साथ। फिर 26 अमेंडमेंट 2019 में हुई। उस 26 अमेंडमेंट में फिर हम फाटा की बात करेंगे कि यहाँ पे नेशनल असम्बली की सीट्स इंक्रीज करके फाटा के लोगों के लिए 12 कर दी गई और खैबर पख्तूनख्वा की जो असम्बली है उसके अंदर 24 लोग जो है वो फाटा से होंगे। तो इस तरह जो है वो ये सीट्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है बिटवीन खैबर पख्तूनख्वा और फाटा के दरमियान, इसको जो अमेंडमेंट डील करती है वो 26 अमेंडमेंट जो है वो डील करती है। कि जनाब ये अमेंडमेंट्स थी कॉन्स्टिट्यूशन की जो 1973 से स्टार्ट हुई और 2019 तक हमने आपके सामने ये अमेंडमेंट्स रखी कि किस हद तक उन्होंने पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर के अंदर पाकिस्तान के प्रोविंसेस, सेंट्रल प्रोविंसेस रिलेशंस को और पाकिस्तान के अंदर प्रोविंसेस को, हमारे जो जुडिशल सिस्टम है उसको बेहतर करने में किस तरह ये इन्होंने अमेंडमेंट्स ने अपना किरदार अदा किया। अब इसमें आप दोबारा जहाँ से हमने ये अमेंडमेंट्स वाला चैप्टर स्टार्ट किया था आप उस पे अब दोबारा वापस जाएंगे और वो 5 पॉइंट्स जो मैंने आपको स्टार्ट में बताए थे, अब उन 5 पॉइंट्स के नीचे आप लिखेंगे कि कौन कौन सी जो आर्टिकल है वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। उसमें सबसे पहले जनरल प्रोविजंस की तरफ हम जाएंगे। एक चैप्टर मैंने आपको स्टार्ट में जनरल प्रोविजंस का बनवाया था, उसमें आप फर्स्ट अमेंडमेंट लिखेंगे और 10th अमेंडमेंट लिखेंगे। अब इन फर्स्ट और 10th अमेंडमेंट को, इन दो अमेंडमेंट्स दीज आर रिलेटेड टू जनरल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरी है स्ट्रगल फॉर पावर। स्ट्रगल फॉर पावर, इक़्तिदार के लिए
انسان کی کوششیں اور اقتدار کے کو حاصل کرنے کے لیے کس حد تک ہم جا سکتے ہیں. تو 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں جو امینڈمنٹس ہوئیں اس میں جو امینڈمنٹس میں جو آپ اس چیپٹر کے اندر لکھیں گے اس کو 6th امینڈمنٹ، 7th امینڈمنٹ، 8th امینڈمنٹ، 13th امینڈمنٹ، 17th امینڈمنٹ اور 18th امینڈمنٹ. دوبارہ سن لیں، 6th امینڈمنٹ، 7th امینڈمنٹ، 8th امینڈمنٹ، 13th امینڈمنٹ، 17th امینڈمنٹ اور 18th امینڈمنٹ. اب جناب یہ جو اسٹرگل فار پاور والے چیپٹر میں آپ نے یہ امینڈمنٹس رکھنی ہے، چونکہ میں آلریڈی آپ کو لکھوا چکا ہوں ساری امینڈمنٹس، وہاں جا کے ان کو کنسلٹ کریں گے اور اسٹرگل فار پاور کا آپ کا پورا ایک کویسچن آپ اٹیمپٹ کر سکیں گے اگر آپ ان امینڈمنٹس کو اپنے ذہن میں رکھیں گے. نیکسٹ ہمارا تیسرا ہے ہیومن رائٹس پہ. اب ہیومن رائٹس پہ کون سی ہماری امینڈمنٹس ہیومن رائٹس کو ڈیل کرتی ہیں؟ 3rd امینڈمنٹ، 4th امینڈمنٹ، 5th امینڈمنٹ، 12th، 21 امینڈمنٹ اور 23rd امینڈمنٹ. دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، 3rd امینڈمنٹ، 4th امینڈمنٹ، 5th امینڈمنٹ، 12th امینڈمنٹ، 21st امینڈمنٹ اور 23rd امینڈمنٹ. اب ان امینڈمنٹس کو آپ نے فنڈامنٹل جو ہیومن رائٹس والا چیپٹر ہے اس کے اندر رکھنا ہے، اور جب آپ اس کے اندر رکھیں گے تو ہیومن رائٹس پہ جو کویسچن آئے گا وہ ایزیلی آپ اس کو اٹیمپٹ کر سکیں گے اگر ان امینڈمنٹس کے حوالے سے ہیومن رائٹس کے کانٹیکسٹ میں کوئی کویسچن آتا ہے. پھر ہے آپ کا سیکشن ویک سیکشنز آف دا سوسائٹی، جس میں ہم نے بات کی تھی فیمیل کے حوالے سے، ہم نے بات کی کہ فیمیل جو ہے وہ ہمارا ویکر سیکشن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم دیکھیں کہ منورٹیز ہمارا ویکر سیکشن ہے. تو کون سی امینڈمنٹس ہیں جو جناب ویکر سیکشنز آف دا سوسائٹی کو ڈیل کرتی ہیں؟ اس میں 2nd امینڈمنٹ اور 11th امینڈمنٹ، یہ 2 امینڈمنٹس ہیں، ان کو آپ نے کنسلٹ کرنا ہے ویکر سیکشنز آف دا سوسائٹی یعنی منورٹیز اور وومن کے حوالے سے. پھر اس کے بعد لاسٹ پہ جناب اسلامک پروویژنس ہیں، اس میں 9th جو پاس نہیں ہوئی تھی، 15th امینڈمنٹ جو پاس نہیں ہوئی تھی. اب یہ 2 امینڈمنٹ جو ہیں یہ اسلامک پروویژنس کے حوالے سے نیشنل اسمبلی میں پیش ہوئی فلور پہ، لیکن ان کو اپروول نہیں ہو سکی. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس ٹوٹل جو ہیں وہ 3 ایریاز بچ گئے ہیں، ایک جنرل پروویژنس والا، ایک اسٹرگل فار پاور والا اور دوسرا ہیومن رائٹس والا. تو اب جنرل پروویژنس کے حوالے سے تو کویسچن ذرا کم ہی بنتے ہیں. آپ کے جو ایگزامز ہیں وہ چاہے کمپیٹیٹیو ایگزامز ہوں تو ان کے اندر ہماری اسٹرگل فار پاور اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے ان 2 ایریاز کو آپ کا ایگزامینر جو ہے وہ مارک کر سکتا ہے. تو اس پہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے ایک کویسچن بھی ہے، وہ آپ ذرا نوٹ بھی کر لیں تاکہ اگر ایگزامینیشن میں آئے تو آپ کو اچھی طریقے سے آپ اس کو امپلیمنٹ کر سکیں. ایک ویسے ایگزامپل کے طور پہ ایک کویسچن آپ کو لکھوا رہا ہوں. ڈسکس دا پروویژنس گرانٹیڈ بائی امینڈمنٹس، ڈسکس دا پروویژنس گرانٹیڈ بائی امینڈمنٹس ایز فار ایز ہیومن رائٹس آر کنسرنڈ. ایز فار ایز ہیومن رائٹس آر کنسرنڈ، یہ کویسچن ہے کو ویسے میں آپ کو اس کے امینڈمنٹس کے کانٹیکسٹ میں ایک کویسچن کی ایگزامپل دے رہا ہوں کہ اس طرح کا کویسچن بھی آ سکتا ہے. اور ان امینڈمنٹس کو اگر آپ ڈیٹیل میں پڑھنا چاہیں تو حامد خان کی کتاب کانسٹیٹیوشنل اینڈ پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان، یہ جتنی امینڈمنٹس میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں یہ ساری میں نے حامد خان سے پڑھی ہیں اور آپ کے ساتھ آ کر ڈسکس کی ہیں. تو امید ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھیں گے، انڈرسٹینڈ کریں گے تو یہ آپ کے لیے ایگزامینیشن میں بڑی ہیلپ فل ثابت ہوں گی. تو اس کے بعد ہمارا جو لاسٹ لیکچر یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے ہوگا، وہ ہم جوڈیشل کیسز پہ نیکسٹ لیکچر پہ ہم بات کریں گے. امید ہے آپ کو آج کے لیکچر سے آپ مستفید ہو رہے ہوں گے اور اچھے طریقے سے پاکستان افیئرز کو انڈرسٹینڈ کرنے میں میرا آج کا لیکچر آپ کا معاون ہوگا. تھینک یو.